کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھے جا رہے، مجھ سے اپنی گود کے پالوں کے لاشیں نہیں دیکھے جا رہے. آقا آپ روک رہے ہیں نا کہ عباس تم نہ جاؤ، سب سے پہلے میں جاؤں گا. لیکن پھر امام کے آگے اگر اپنی چلائے تو وہ عباس نہیں ہے. عباس کہتے اسے ہیں کہ ایک طرف دشمن کے فریب کو ایسا پہچانے، دوسری جانب امام کی اتنی اطاعت کرے. سننا آسان ہے. کوئی عباس سے پوچھے جس کے بدن میں طاقت بھی ہے، جس کی تلوار میں واقعاً وہ خوبی ہے کہ سارے لشکر یزید کو ختم کر سکتا، اور اس کی آنکھوں کے سامنے اکبر مارا جائے، اس کی آنکھوں کے سامنے قاسم کا بدن ٹکڑے ٹکڑے ہو، اس کی آنکھوں کے سامنے اون و محمد کے لاشیں اٹھے. دیکھیے ایک آدمی کچھ کر ہی نہیں سکتا ہے بیچارہ. وہ تو اس سے تو خیر کوئی بڑی مصیبت نہیں ہوگی، وہ بڑی سے بڑی مصیبت کے اندر اس لیے بیٹھا رہے کہ میں کیا کر سکتا ہوں. لیکن جس کے پاس طاقت ہے وہ سب کر سکتا ہے. یہ سارے جو بنی ہاشم کے شہداء تھے نا، یہ سب عباس کی گود میں کھیلے ہوئے تھے. ان سب کا بچپن عباس نے دیکھا، اور یہ سب عباس کے شاگرد تھے. ان میں سے ہر ایک کو تلوار چلانا عباس نے سکھایا. بنی ہاشم کا طریقہ یہ تھا کہ بچہ ذرا بڑا ہوا عباس کی شاگردی میں دے دیا گیا. کتنا مشکل ہے عباس کے لیے، لیکن بتا دیا. اکبر کی شہادت کے غم سے بڑا، میں بہت عجیب لفظ کہہ گیا، کائنات کا سب سے بڑا غم کا اس سے بڑا مسئلہ ہے امام کی اطاعت. چلے اصغر کی شہادت تو عباس کے سامنے نہیں ہوئی، لیکن اگر اصغر کی شہادت بھی ہوتی تو یاد رکھیے عباس اس وقت بھی تلوار نہ اٹھاتا. جو اصغر کی شہادت نہ زمین برداشت کر پا رہی ہے نہ آسمان، لیکن عباس کہتا اطاعت امام اس سے زیادہ افضل ہے. اسی لیے آج بھی ہم عباس کو سلام کرتے تو خاص کہتے ہیں المطیع للہ ولرسول. امام اصل ہم سے اطاعت چاہتے، بس کل پرسوں کا موضوع آ گیا. ورنہ شمر کی دعوت امان کو حقارت کے ساتھ ٹھکرا کے جب عباس آیا، اب پہلا سپاہی عباس کی فوج کا میدان میں گیا، وہیں سے عباس کی درخواست شروع ہو گئی، آقا پہلے مجھے میدان میں جانے دے. اور ایک ہی جواب حسین کا ہوتا تھا، عباس تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو، اصحاب امام مارے گئے، اب شہزادوں کی باری آئی. پہلا شہزادہ چلا اور عباس نے ہاتھ جوڑ کے کہا مولا پہلے مجھے جانے دیجیے. حسین نے کہا عباس تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو، قاسم کا بدن گھوڑوں تلے پامال ہوا، عباس کا کیا حسن مصطفیٰ کو بھول چکے ہیں؟ ارے عباس گھبرا کے آئے، آقا گود کے پالوں کے لاشیں نہیں اٹھائی جا رہے ہیں، اب تو مجھے مقتل میں جانے دے. کا حسین نے کہا عباس تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو. لیکن پھر ایک آخری منزل بڑی عجیب آ گئی، جب اصغر کے سوا کوئی نہ رہا اور عباس آ کے کہتے اب تو مجھے جانے دیں. حسین نے کہا تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو. صبح سے یہ جملہ سن کے خاموش ہونے والا عباس اب برداشت نہ کر سکا، ہاتھ جوڑ کے کہا لیکن مولا وہ لشکر رہا کہاں جس کا میں علمدار، وہ میرا لشکر رہا کہاں؟ میرے سارے سپاہی پیاسے کوثر کے کنارے میرا انتظار کر رہے ہوں گے، آقا مجھے جانے دیجیے. حسین نے جملہ بدل دیا، عباس تم میرے بابا کی نشانی. حسین سے عباس تو اجازت نہ لے سکے کیونکہ اطاعت ننھی سکینہ نے اجازت دلوا دی، کیونکہ ادھر عباس اپنے خیمے میں ذرا مایوس آئے اور ادھر سکینہ تڑپ کے آگے بڑھے. کہا چچا یہ سارے بچے میرے پاس آئے، سب نے کہا ہے تم مشکل کشا علی کی پوتی ہو، اس دادا کی پوتی ہو جس دادا نے آج تک کسی کا سوال رد نہ کیا، کیا کہیں سے ہمیں پانی نہیں دلوا سکتی؟ چچا میں نے سب سے وعدہ کر بھی لیا، 4 سال کی بچی جو میدان میں جا بھی نہیں سکتی، میں نے وعدہ کر لیا. اور چچا یہ وعدہ تیرے بھروسے پہ کیا. وہ لشکر یزید کی پریشانی تھی اور یہ سکینہ کا یقین اور اعتماد تھا، ایک اکیلا میرا چچا ساری فوج پہ بھاری، بس چچا میرا وعدہ پورا کر دے. عباس
سکینہ کی اتنی سی درخواست. عباس کی تو دعا پوری ہو گئی. ایک مرتبہ گود میں اٹھا کے کہا سکینہ بیٹی مگر میرا آقا اجازت نہیں دے رہا. سکینہ کو اتنا بھروسہ ہے اپنے بابا پر, کہا مجھے لے چلے, آج تک باپ نے میری کوئی بات نہیں ٹالی, میں آپ کی سفارش کروں. عزاداروں, آج بھی عباس آپ کی حاجتیں پوری کرتا ہے تبھی باب الحوائج کہلا رہا ہے. مگر عباس کو کوئی حاجت پیش آتی ہے تو سکینہ سفارشی بنتی ہے اور لے کے چلی. حسین نے اپنے خیمے میں چچا بھتیجے کو آتا دیکھا. حسین امام معصوم ہے. کہا عباس میں سمجھ گیا اس وقت سکینہ کو لے کے کیوں آ رہے, اب میں کچھ نہیں بولتا. سکینہ آ گئی, اب حسین کچھ نہیں بولتا. لیکن سکینہ بیٹی ابھی چچا کی سفارش کر رہی ہے, تھوڑی دیر بعد یہی چچا بہت یاد آئے گا. جب رخسار پہ تماچے لگ رہے ہوں گے, جب کمر پہ کوڑے پڑ رہے ہوں گے, یہی چچا بہت یاد آئے گا. لیکن جا تو نے کہا میں نے اجازت دی. عباس تو خوشی کے عالم میں بڑی بے چینی کے ساتھ چلے. حسین نے روک دیا. کہاں چلے عباس, کہاں جا رہے؟ عباس گھبرا گئے, کہیں حکم واپس تو نہیں لیا کہ ہاتھ جوڑ کے کہا آقا آپ کی اجازت سے جا رہا ہوں. کہا عباس تمہارا معاملہ مختلف ہے, تمہیں خالی مجھ سے اجازت نہیں لینا ہے, زینب سے بھی اجازت لینا. اللہ اللہ, 55 برس کی بوڑھی بہن کے پاس 34 سال کا کڑیل جوان بھائی جائے. بھائی اور بہن کی عمر میں اتنا فرق ہے جو ماں اور بیٹے کی عمر میں ہوتا. زینب نے عباس کو اپنا بیٹا سمجھ کے پالا ہے, اور آج وہ جوان بھائی جا کر کہے, ہاتھ جوڑ کر کہے شہزادی اب مجھے جانے کی اجازت دیجیے. نہیں نہیں زینب, کوئی بے صبری نہیں, زینب کوئی جذبات نہیں اس وقت. کہا عباس میں ایک بات سن لو, جب مجھے بابا یاد آتا تھا تو میں تمہارا چہرہ دیکھ لیتی تھی. کربلا میں ہمارے پاس ایک جملہ ہے, اصل میں 3 جملے. علی اکبر شبیہ رسول ہے, قاسم شبیہ حسن مجتبی ہے, عباس شبیہ علی ابن ابی طالب. کسی کو رسول کو دیکھنا ہے اکبر کو دیکھ لو, کسی کو علی کو دیکھنا ہے عباس کو دیکھ لو. جب بابا یاد آتا تھا میں تجھے بلا کے تمہارا چہرہ دیکھتی تھی. لیکن جاؤ عباس, لیکن یہاں کوئی لمبی چوڑی بات نہیں, جاؤ میں نے اجازت دی تمہیں. اسلام کے لیے, نانا کے دین کے لیے زینب اس سے بھی بڑی قربانی دے گی. البتہ جاتے جاتے ایک بات سن لو, اکثر میں سوچتی تھی کہ بابا نے ایک خبر دی ہے, اس کا وقت کب آئے گا. ایک دن بابا کے پاس بیٹھی تھی, بابا کی نگاہ میرے بازو پر پڑی, میرا بابا رونے لگا. اللہ اللہ, کوئی ایسی بھی مصیبت ہے جو علی کو رلا دے. میرا بابا رونے لگا. میں نے گھبرا کے کہا بابا, باپ تو بیٹیوں کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں, آپ رو کیوں رہے ہیں؟ کہا زینب میں تو اس وقت کو یاد کر کے رو رہا ہوں, تیرے سر پہ چادر نہیں ہوگی, تیرے بازوؤں میں رسی ہوں گی, کوفہ و شام کے بازاروں میں نامحرموں کے درمیان جا رہی ہوگی. ایک وعدہ کر لے, بددعا نہ کرے گی. زینب نے وعدہ بھی کر لیا, مگر کہتی ہیں عباس اکثر میرے دل میں خیال آتا تھا جس بہن کا ایک بھائی ہوتا ہے کوئی اس کی چادر کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا. میں تو 12 بھائیوں کی بہن ہوں, 12 بھائیوں کی, اور عباس جیسا بھائی جو بابا نے کہا یہ وقت کب آئے گا. لیکن عباس اب جب تم نے کہا تم جا رہے ہو, اب مجھے یقین آ گیا وہ وقت آ گیا جب میری چادر چھننے والی ہے, میرے بازوؤں میں رسیاں بندھنے والی ہیں, مجھے کوفہ و شام کے بازاروں اور درباروں میں نامحرموں کے درمیان لے جایا جانے والا. الا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. آج چونکہ چھٹی کی رات تھی تو میں نے 10 منٹ زیادہ لیے, ورنہ مجھے معلوم ہے کہ یہاں لاہور میں خصوصاً ماڈل ٹاؤن میں مجالس ہو رہی ہیں. ہر مجلس والے کو وقت کی پابندی کرنا ہے, تو بہت مختصر. پروردگارہ آج ذکر ہی باب الحوائج ابی الفضل العباس کا ہوا, جس کے دروازے پہ ہر ایک کی حاجت پوری ہوتی ہے. پروردگارہ تجھے اسی عباس کا واسطہ جس نے اپنے بھائی حسین کے چہرے سے پریشانی کو دور کیا. جتنے صاحبان ایمان آج کی مجلس میں, بانیان مجلس اور حاضرین مجلس سمیت دنیا بھر کے مومنین اور مومنات کو غم حسین کے سوا ہر غم اور پریشانی سے محفوظ فرما. پروردگارہ عباس سقا, پیاسوں کی پیاس بجھانے والا, اس میں سے اس مجمع میں سے جس کو کوئی بھی حاجت اور پیاس ہے
اگر کسی کو صحت چاہیے، اگر کسی کو روزی کی پیاس ہے، اگر کسی کو علم کی پیاس ہے، پروردگارہ اگر کسی کو حج اور زیارات کی پیاس ہے، کسی کو اولاد کی پیاس ہے، اس سقائے کربلا اور سقائے سکینہ کے طفیل آج کی مجلس کے تمام مومنین اور مومنات کی تمام حاجتوں کو پورا فرما۔ اور پروردگارہ عباس کی سیرت پہ عمل کرتے ہوئے ہمیں ہر دور کے فتنوں، خصوصاً اپنے زمانے کے سب سے بڑے فتنے یعنی مرجعیت